ہمارے جو آئیڈیل رہے ہیں ان کو توڑ رہے ہیں. تو اذان پہ پابندی لگانا تو بہت دور کی بات ہے. ہم جس ہندوستان میں بڑے ہوئے ہیں جہاں اذان اور آرتی کی آواز سن کے ہمیں اچھا لگتا تھا, ہماری نیند کھلتی تھی, ہم سمجھنے کی کوشش کرتے تھے, سکون ملتا تھا, وہاں پہ جب پابندیوں کی بات آتی ہے تب میں نے ایک نظم کہی ہے. اور میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ جب میں نے اسلام کی نظم کہی مجھ پہ بہت سارے الزامات لگے. میں جب آپ لوگوں کی بات کرتی ہوں مجھ پر بہت سارے الزامات لگے. مجھے کوئی بھی یقین جانیے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ایموشنلی جس کو بلیک میل کہتے ہیں, مجھے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو بلیک میل کرنے کی. آپ کی محبتیں میرے حق میں میرے نصیب میں بہت, اور انشاءاللہ جب تک حیات رہے گی ملتے رہے گی. میں آج یہاں سے یہ اناؤنس کر رہی ہوں کہ جس ہندوستان میں ایک نیتا یہ کہتا ہے کہ میں صرف ہندو ہوں, فخر ہے ہندو ہونے پہ, میں عید نہیں بناتا, وہاں ایک ہندوستانی یہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ اگر میری حیات رہی تو میں ایک مسجد بنواؤں گی. اور جب یہ ہوا تب میرے دل میں آیا, اور نہیں ہوئی تو مجھ سے جو کنٹریبیوشن ہوگا وہ انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گی. میرے بس میں جتنا بھی ہوا, مرنے سے پہلے قبل ایک بار یہ کام ضرور کر کے جانا چاہوں گی ہندوستان میں. یہ میرا جواب ہوگا نوٹوں کی طرف, سنے گا. اب ایک بات میں کہہ رہی ہوں, اب میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ, اور یقین جانیے خدا میں یہ کئی بھی بات آپ لوگوں کی محبتیں لینے کے لیے نہیں کہہ رہی, یہ بات میرے دل سے نکلی ہے. میں جو بھی کہتی ہوں دل سے کہتی ہوں. میں نے اپنا تعارف بھی تو کروایا تھا کہ نام حیا ہے میرا, لوگوں کی ہائے سے ڈرتی ہوں, ہیلو تو اچھا لگتا ہے پر بائے سے ڈرتی ہوں, حق گوئی سے خوف نہیں ہے اسی لیے سچ کہتی ہوں, پہلے چاہت سے ڈرتی تھی اب چائے سے ڈرتی ہوں. پہلے چاہت سے ڈرتی تھی اب چائے سے ڈرتی ہوں. جو دل کہتا ہے کہتی ہوں تم اپنی اپنی سوچو, جو دل کہتا ہے کہتی ہوں تم اپنی اپنی سوچو. شعر و سخن پہ میں استادوں کی رائے سے ڈرتی ہوں, اور اب تو اس کا نام بھی لوں تو یہ طبیعت گھبراتی ہے, اب تو اس کا نام بھی لوں تو یہ طبیعت گھبراتی ہے. رستے میں بھی دکھ جائے تو میں گائے سے ڈرتی ہوں, رستے میں بھی دکھ جائے تو میں گائے سے ڈرتی ہوں, رستے میں بھی دکھ جائے تو میں گائے سے ڈرتی ہوں. اب ایک نظم آپ تک سنا رہی ہوں, کچھ اور سنانا چاہتی تھی لیکن یہ سنیے گا. وہی تو میں کہہ رہی ہوں, یہ سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے, ہم تو سمجھ ہی رہے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ قیامت ہے جاہل اگرچہ, یہ بھی تو آثار قیامت کے حیا, جاہل اگرچہ ملک کے سردار ہو گئے. یہ ہے سنیے گا, جاہل اگرچہ, یہ بھی تو ہیں آثار قیامت کے اے حیا, جاہل اگرچہ ملک کے سردار ہو گئے. سنیے گا, ابھی تلک تو یہی سنا تھا بڑی سیاست گندی ہے, لیکن اب ایسا لگتا ہے یہ بالکل ہی اندھی ہے. خوب بولتی ہے لیکن آنکھوں پر کالا چشمہ ہے, ایک ہاتھ میں لڈو ہے اور دوسرے ہاتھ تمنچا ہے. اگر یہ مسلم عورت کے حق کی آواز اٹھاتی ہے, پر نجیب پہلو کی امی نظر نہیں کیوں آتی ہے. کتنی سازش کر لے انسان اس کی پلاننگ بہتر ہے, کتنی سازش کر لے انسان اس کی پلاننگ بہتر ہے. اذان یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے, اذان یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے, اذان یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے. آنکھیں اندھی ہوں یا نہ ہوں دل تو ان کا اندھا ہے, اسی لیے سب کو بھڑکانا ان کا گورکھ دھندا ہے. مسجد سے آتی آوازیں ان کو نہیں سہاتی ہیں, اس سے بھی اونچی آوازیں لیکن ان کو بھاتی ہیں, اس سے بھی اونچی آوازیں لیکن ان کو بھاتی ہیں. چیخ سنائی دیتی ہے کیا ان کو لٹتی بچی کی, ایک کسان کے بچے کی, سینک کی, بیوہ بیوی کی, ان کے دل کی دھڑکن خود نفرت کا لاؤڈ سپیکر ہے. اذان یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے, اذان یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے, اذان یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے. اب جو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں جو آپ نے کہا ہے, اذان آرتی شبد کیرتن بھارت کی جاگیریں ہیں, صبح شام کے ورق پہ لکھی پاکیزہ تحریریں ہیں. یہی ایکتا اور محبت اپنی ہے پہچان, مگر ہندو مسلم سکھ عیسائی رہتے ہیں سب مل جل کر, ہندو مسلم سکھ عیسائی رہتے ہیں سب مل جل کر. اپنے گھر کی دیواریں جو ساؤنڈ پروف بنواتے ہیں, اے سی میں سونے والے
والے جانے کیسے جگ جاتے ہیں، غنڈا گردی کرتے ہیں آوارہ لوفر اور جوکر، اذان یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی ہے اکبر، اذان یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی ہے اکبر۔ گھر میں تو جو اپنی ماں کی سیوا نہ کر پاتے ہیں، باہر جا کر گائے ماں کی خاطر خون بہاتے ہیں۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ گھر میں تو جو اپنی ماں کی سیوا نہ کر پاتے ہیں، باہر جا کر گائے ماں کی خاطر خون بہاتے ہیں، معصوموں کا لہو بہائے وہ غنڈا کہلاتا ہے۔ اب سنیے گا، ابھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جواب دینے کی کوشش کی تھی، جس نے اذان پہ آروپ لگایا، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے جو کیا ہے وہ کب کیا جاتا ہے۔ سنیے گا، معصوموں کا لہو سنیے گا، گھر میں تو جو اپنی ماں کی سیوا نہ کر پاتے ہیں، باہر جا کر گائے ماں کی خاطر لہو بہاتے ہیں، معصوموں کا لہو بہائے وہ غنڈا کہلاتا ہے، کوئی سونو کو سمجھا دے سر کب مونڈا جاتا ہے، کوئی سونو کو سمجھا دے سر کب مونڈا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دی بلال نے اذان اسی کو کہتے ہیں، جو رسول کی کرے گواہی بیان اسی کو کہتے ہیں، جس کو مذہب سے نفرت وہ شیطان سے بھی بدتر ہے، اذان یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے، اذان یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر۔ اب وجہ بتا رہی ہوں، یہ ہیں کچھ خود غرض لوگ جو اب چمچے کہلاتے ہیں، یہ ہیں کچھ خود غرض لوگ جو اب چمچے کہلاتے ہیں، خبروں میں رہنے کی خاطر یہ کچھ بھی کر جاتے ہیں، ان کو جب کوئی نہ پوچھے ٹویٹر پہ یہ آ جاتے ہیں، جو بھی نیتا بولے اس کی ہاں میں ہاں کر جاتے ہیں، جو بھی اب دیکھیے پھر فرق بتا رہی ہوں اگلے دو مصروں میں، جو بھی نیتا بولے اس کی ہاں میں ہاں کر جاتے ہیں، جو کیول رب کو پوچھے وہ اصل بھکت کہلاتا ہے، پر جو انسان کو پوچھے وہ اندھ بھکت کہلاتا ہے، جو کیول رب کو پوچھے وہ اصل بھکت کہلاتا ہے، جو انسان کو پوجے وہی اندھ بھکت کہلاتا ہے، دے دیتے نیتا ان کو اونچے عہدے پھر خوش ہو کر، اذان یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی ہے اکبر، اذان یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی ہے اکبر۔ آخری مصرع دیکھیے، خواب دکھایا تھا اللہ نے کیسے ہمیں جگانا ہے، تمہیں کامیابی کی جانب کس طرح بلوانا ہے، خواب دکھایا تھا اللہ نے کیسے تمہیں جگانا ہے، تمہیں کامیابی کی جانب کس طرح بلوانا ہے، صبح عبادت کرنے جانا کیا یہ غنڈا گردی ہے، اپنے رب کی اور بلانا کیا یہ غنڈا گردی ہے، اپنے رب کی اور بلانا کیا یہ غنڈا گردی ہے، پشو پرندے سو جائیں تب پشو پرندے جگ جائیں تب کوئی سونے جاتا ہے، نیند سے بہتر فجر نمازیں یہ اسلام سکھاتا ہے، تم بھی جاؤ مندر میں کچھ پڑھنے کماؤ منہ دھو کر، اذان یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی ہے۔ محترمہ اللہ طاہرہ نے اس محفل میں اپنا کلام پیش کیا۔